الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد مخدومی و مطاعی حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، مقتدر علماء کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں، میرے عزیز دوستوں اور میری محترم ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے تو اس عظیم الشان یعنی ایمان افروز ختم نبوت کانفرنس اور مدینۃ الاسلام کے جلسہ تقسیم اسناد کے انعقاد پر قلب کی گہرائیوں سے ورلڈ اسلامک مشن ہالینڈ کے عہدیداران کو، کارکنان کو قلب کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو اپنی اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے ہمکنار فرمائے۔ حاضرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید سے جو میں نے آیت شریفہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں صرف پہلے لفظ کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ سارے ادیان پر غالب ہو جائے، اگرچہ مشرکین اس کو برا سمجھیں اور برا مانتے رہیں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ تھا اور مفہوم تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ رب کائنات اس آیت میں اپنے محبوب کے بھیجنے کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ میں وہ ہوں جس نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، لیکن دیکھیے اس کے پہلے لفظ پہ غور فرمائیں۔ اس آیت کا آغاز ہوا لفظ ہوا سے۔ وہ ہے کہ جس نے بھیجا۔ کون ہے وہ؟
ظاہر اللہ نے بھیجا، لیکن اس آیت میں اللہ نے اپنا نام ذکر نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 جس سے کہیں زیادہ اسماء گرامی ہیں، ذاتی بھی اسماء ہیں، صفاتی بھی اسماء ہیں، لیکن کسی اسم اور کسی صفاتی نام کا ذکر نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے حضور کو بھیجا، رحیم وہ ہے، رحیم بھی اللہ کا نام ہے کہ جس نے حضور کو بھیجا، رحمان وہ ہے کہ جس نے محمد کو بھیجا، کریم وہ ہے کہ جس نے محمد کو بھیجا، ودود وہ ہے. بہت سے نام ہے اللہ، کوئی نام ذکر نہیں فرمایا، حتیٰ کہ اپنا ذاتی نام بھی ذکر نہیں فرمایا، بلکہ ایک مبہم لفظ فرمایا ہوا وہ ہے. اشارہ اللہ کی طرف ہی ہے، لیکن ہوا سے تعبیر کیا. کیوں؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں راز یہ ہے اس کے اندر، یہ مبہم لفظ لانے کے اندر راز یہ ہے. اللہ نے اپنا نام ذکر نہیں کیا، اس میں راز یہ ہے کہ اگر کوئی نام ذکر کر دیا جاتا تو رب کا تعارف اس نام کے ذریعے ہو جاتا کہ رب وہ ہے جو کریم بھی ہے. اگر کریم کا لفظ آتا، اگر رحیم کا لفظ آتا تو اس کا تعارف ہو جاتا کہ وہ رحمت والا بھی ہے، اس کا تعارف ہو جاتا. اگر کوئی اور نام ہوتا تو اس نام کے ذریعے اس کا تعارف ہو جاتا. لہٰذا یہاں کوئی نام ذکر نہیں کیا گیا، صرف اس لیے یہ بتانا مقصود ہے اے لوگو، اے میرے بندو، اگر میرا تعارف حاصل کرنا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کو بھیج رہا ہوں، اس ذات کے ذریعے میرا تعارف حاصل کرو. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، آگے اپنے محبوب کا ذکر کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ میرے تعارف کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرے تعارف کے لیے صرف محمد مصطفیٰ کو بھیج رہا ہوں. اس کے اخلاق کو دیکھو، اس کی عادات کو دیکھو، اس کے کمال کو دیکھو، اس کے اوصاف اور جمال کو دیکھو، اور اس کو دیکھ کر اندازہ کرو کہ بھیجنے والا کیسا ہوگا، اس کا بنانے والا کیسا ہوگا جس نے ایسا شاہکار محمد مصطفیٰ بنایا. عظمت مصطفیٰ کے اظہار کے لیے، شان مصطفیٰ کے اظہار کے لیے اپنا تعارف کرایا گیا اور اپنا نام بھی ذکر نہیں کیا گیا. پتہ یہ چلا کہ یہاں رب اپنا تعارف کرا رہا ہے اپنے محبوب کے ذریعے. اب بڑی اہم بات عرض کرنے چلا ہوں. دیکھیے، جب کسی کا تعارف کرایا جائے کسی کے ذریعے، تو اگر جس کے ذریعے تعارف کرایا جا رہا ہے اس میں اگر کوئی عیب نکال دے تو وہ بظاہر اس میں نہیں ہوگا بلکہ بنانے والے کا عیب شمار ہوگا. اب فیکٹری ہے، کوئی ایک فیکٹری جناب کوئی گاڑی بناتی ہے، کوئی ٹویوٹا بناتی ہے، کوئی مزدا بنا رہی ہے، کوئی مرسیڈیز کار بنا رہی ہے. آپ کہیں صاحب یہ تو گاڑی اچھی نہیں ہے، اس کے اندر تو بڑی خابیاں ہیں، اس میں بڑے عیب ہیں، اچھی نہیں چلتی، پیٹرول بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے اس کے اندر، 10 آپ خامیاں نکال دیں. تو اس گاڑی کے اندر آپ عیب نہیں نکال رہے، اس گاڑی کی برائی نہیں کر رہے، بلکہ در حقیقت بنانے والے کی برائی کر رہے ہیں، فیکٹری والے کی برائی کر رہے ہیں کہ یہ ایسی فیکٹری ہے، ایسا بنانے والا ہے جس نے ایسی خراب چیز بنائی ہے، 10,000 عیب ہیں اس کے اندر. معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی چیز کے اندر، مصنوع کے اندر، کسی نمونے کے اندر اگر آپ کوئی عیب نکالیں، ایک فیکٹری کہتی ہے کہ میں نے یہ گاڑی بنائی ہے، آپ کہتے ہیں یہ گاڑی صحیح نہیں، اس میں عیب ہے، اس میں عیب نہیں، بنانے والے کے اندر عیب بتا رہے ہیں آپ. کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں گھڑی بنائی ہے، آپ اس کے اندر عیب نکالتے ہیں، وہ عیب اس کے اندر نہیں، بنانے والے کا عیب شمار ہوگا. جب رب کائنات کہتا ہے اے مسلمانوں میں وہ ہوں کہ جس نے محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے، مجھے اگر آپ پہچاننا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے ذریعے میرا تعارف حاصل کرو. تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص نبی کے اندر عیب نکالتا ہے، نبی کے اندر تنقید کرتا ہے نبی کی، تو وہ نبی کی تنقید نہیں کر رہا بلکہ بنانے والے رب کی تنقید کر رہا. اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے، اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو کامل بنا کر بھیجا ہے، سارے حسن سے نواز کر بھیجا ہے، تمام کمال اور رعنائیوں کی مرکز بنا کر مصطفیٰ کو بھیجا ہے. نبی میں کوئی عیب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر نبی میں عیب ہوگا تو بنانے والے کا عیب شمار ہوگا. عزیزان من، یہ ہے وہ فکر کہ جو اسلام نے ہمیں دی کہ نبی کو ایسا تسلیم کر لو کہ تمام کمالات اور تمام حسن اور جمال اور رعنائیوں کا مجموعہ ہے، کوئی نبی کے اندر عیب نہیں. اس لیے کہ اگر عیب نکالو گے تو وہ رب کا عیب شمار ہوگا، بنانے والے کا عیب شمار ہوگا. اس لیے کہ رب ان کے ذریعے اپنا تعارف کرا رہا ہے. لیکن ہائے افسوس، دشمنان اسلام نے یہ دیکھا مسلمانوں کے اسلام کو کمزور کرنا ہے،
ان کے ایمان کو کمزور کرنا ہے. لہٰذا یہ بنیادی عقیدہ ہے ان کا کہ نبی کو کامل و کمل سمجھتے ہیں. اس عقیدے کے اندر ان کے گڑبڑ کرو، اس عقیدے سے ان کو ہٹاؤ. حضور کی تعظیم اور عظمت پر جو یہ مر بٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں یہ ختم کرو ان کے اندر. چنانچہ گروہ بنا دیے گئے. دشمنان اسلام نے پیسے دے کر جماعتیں بنائیں، تنظیمیں بنائیں، فرقے بنائے اور گروہ بنائے جنہوں نے اس اہم عقیدے کو ختم کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کے دلوں سے مٹانے کی کوشش کی نبی کی عظمت کو. کسی نے کہا کہ نہیں، نبی تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عظمت ختم کرنے کے لیے. کسی نے کہا مسلمانوں کے عالم کہلائے اپنے آپ کو، تھے پیسہ مل رہا تھا دشمنان اسلام کا، وہ کہنا شروع کیا حضور کی عظمت گھٹانے کے لیے، نہیں وہ تو کچھ بھی نہیں جانتے، ان کو تو کچھ نہیں معلوم، ان کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور بعض اس سے بھی آگے بڑھ گئے، وہ کہنے لگے نہیں یہ بھی کوئی اہم خاتم النبیین والا جو ان کا لقب ہے یہ بھی کوئی اہم لقب نہیں ہے. اگر اس کے بعد بھی کوئی آ جائے خاتم النبی، اگر اس کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کی ختم نبوت کے اندر. اس قسم کی باتیں کرنی شروع کی. مرزا غلام احمد قادیانی طاق میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا یہ مولوی اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اگر بعد میں بھی کوئی نبی آ گئے. اس نے فوراً نبوت کا اعلان کر دیا. اس نے کہا میں اعلان کرتا ہوں میں نبی ہوں، اس لیے کہ تم ہی نے تو کہا تھا کہ اگر نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں کوئی اثر نہیں پڑتا، نبی بدستور خاتم النبیین رہتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن عزیزان من، ان مولویوں کا بھی، ان ملاؤں کا بھی جن کو دشمنان اسلام نے خرید کر مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے بنایا اور پیدا کیا، اور جن کے اشارے پر مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان دونوں کا الحمدللہ علماء اہل سنت نے مقابلہ کرنا شروع کیا. علماء اہل سنت نے مقابلہ کیا کہ نہیں یہ سب غلط باتیں ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو نبوت میں فرق نہیں پڑے گا، یہ غلط ہے. قرآن کا واضح اعلان ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ نے حضور کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، آخری نبی کو بنا کر بھیجا ہے. نبی آخری ہیں اور مصطفیٰ نے خود فرما دیا. چلو اس میں تو تم تعبیر کر لو گے، بات کر لو گے، لیکن اس میں کیا تعبیر ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم لا نبی بعدی. سرکار نے فرمایا میں سب سے آخر کے اندر نبی آیا ہوں، سب سے آخری نبی ہوں، اور اے امت مصطفیٰ تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس کے اندر کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ایسے واضح اعلان فرما دیا علماء اہل سنت نے. الحمدللہ ان لوگوں کا مقابلہ کیا جو ختم نبوت کے قائل نہ تھے، ان مولویوں کا بھی مقابلہ کیا، اور ان کے اشارے پر مرزا غلام احمد قادیانی نے جو دعویٰ کیا اس کا بھی الحمدللہ مقابلہ کیا. اور عزیزان من، سن 1879 میں اس نے یہ حرکتیں شروع کی، اور اس وقت سے علماء اہل سنت اس کا مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں. اور قربان جاؤں اس مقابلے کے اندر الحمدللہ علماء اہل سنت آگے پیش ہے. قادیانیوں کا، مرزا غلام احمد قادیانی کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور آپ حیران ہوں گے اور تعجب کریں گے کہ اس میں بڑی بڑی قربانیاں علماء اہل سنت نے دی. جب سن 53 کے اندر یہ تحریک چلی، حضرت قائد اہل سنت کے دست راست جنہوں نے پوری اپنی سیاسی جد و جہد حضرت قائد اہل سنت کے ساتھ کی ہے، ان کے زیر قیادت کی ہے مجاہد ملت حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اسی سال ان کا انتقال ہو گیا. آخر تک مرتے دم تک حضرت قائد اہل سنت کی قیادت میں رہے. جمعیت علماء پاکستان میں کچھ دنوں کے لیے اختلاف ہوا، لیکن الحمدللہ پھر آپس میں متحد ہو گئے، اور قائد اہل سنت کی قیادت کے اندر الحمدللہ رہتے ہوئے آخر میں ان کا وصال ہوا. اس زمانے کے اندر ختم نبوت کی تحریک چلی اس مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف. حضرت مجاہد ملت نے ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی، موت کی سزا ہو گئی. اور قربان جاؤں کیسے کیسے قربانی دینے والے تھے. جب لے جایا جانے لگا تو مجاہد ملت حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی جو قائد اہل سنت کے دستے رات تھے، انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کہا میاں معافی نامہ لکھ دو، چھوٹ جاؤ گے، کہہ دو کہ آئندہ نہیں کریں گے، چھوٹ جاؤ گے.
یہ معافی مل جائے گی. آپ نے فرمایا تم معافی کی بات کرتے ہو؟ ارے میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی یہ سزا. پھانسی کے پھندے کو چومتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر نبی کی عزت و ناموس پر ایک نیازی کا 1000 نیازی کی جانیں ہو تو وہ بھی مصطفیٰ پر قربان ہو جائیں. میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. نبی کی عظمت پر کوئی سودے بازی نہیں کر سکتا. اور آپ نے دیکھا کیا معجزہ ظاہر ہوا ہے کہ موت کی سزا ہو چکی ہے لیکن استقامت کے ساتھ رہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کی وہ جو سزا تھی وہ ختم ہو گئی اور آخر تک زندہ رہے. اب اس سال ان کا وصال ہوا ہے. اللہ اکبر. اور پھر عزیزان من آخر کے اندر آپ نے دیکھا سب سے پہلے ختم نبوت کا جس نے انکار کیا مسیلمہ بن کذاب، اس کے خلاف جس نے سب سے پہلے جہاد کیا وہ حضور کا یار غار جانثار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی. سب سے پہلے انہوں نے جہاد کیا. سب سے پہلا منکر ختم نبوت کا اس سے انہوں نے جہاد فرمایا. اور یہ بھی کیسا عجیب اتفاق ہے کہ اس دور کے اندر جو ختم نبوت کا انکار کرنے والا مرزا غلام احمد قادیانی ہے اس کا مقابلہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے ایک چشم و چراغ حضرت قائد اہل سنت نے فرمایا. عزیزان من ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے جتنا ناز کرے ہم کم ہیں اہل سنت والجماعت. پاکستان کے اندر کئی اسمبلیاں بنی، کئی اسمبلیاں رہیں اور ان اسمبلیوں کے اندر بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مولوی رہے. اس کے ممبر مولانا شبیر احمد عثمانی جیسے ممبر بھی رہے. اس سے پہلی اسمبلیوں کے اندر مفتی محمود غلام غوث ہزاروی جیسے بھی رہے. لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کسی مولوی نے کسی دور کے اندر، کسی سن کے اندر، کسی سیشن کے اندر اور کسی بھی اسمبلی کے اندر قادیانی کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی. لیکن ہم اور آپ جتنا فخر کریں کم ہے، جتنا ناز کریں کم ہے کہ یہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو فخر عطا کیا، ہمیں اور آپ کو یہ اعزاز عطا کیا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر سب سے پہلے اگر کسی نے قادیانی کے خلاف ختم نبوت کی عظمت کے لیے آواز اٹھائی ہے تو ہمارا اور آپ کا قائد شاہ احمد نورانی تھا جس نے اٹھائی. ہمارے اور آپ کے لیے فخر کا بات ہے. اور صرف یہ نہیں کہ آواز اٹھائی اور اس کو وہاں غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا اور پھر وہیں نہیں پاکستان کی اسمبلی میں بلکہ پھر دنیا کی دوسری اسمبلیوں کے اندر، دوسرے ملکوں کے اندر بھی الحمدللہ اس کے خلاف قراردادیں پاس ہوئیں اور وہاں بھی ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. اس سب کا ثواب، ان سب کا صحرا ہم سنیوں کے قائد علامہ شاہ احمد نورانی کے سر، ہمارے سر فخر سے بلند ہیں الحمدللہ. اور صرف یہ نہیں، دیکھیے جنگ کرنے کا میں اپنی بات ختم کرنے چلا ہوں. جنگ کرنے کے 2 طریقے. سب سے پہلے تو یہ کہ اپنا محاذ، اپنی سرحدیں مضبوط کی جائیں. آپ نے دیکھا نا سرحدوں پر مورچے بنائے جاتے ہیں، بڑے پکے مورچے بنائے جاتے ہیں، سیمنٹ کے مورچے بنائے جاتے ہیں، باڑ لگائی جاتی ہے. ہمارے پاکستان اور ہندوستان کی سرحد پر باڑ لگی ہوئی ہے، باڑ لگائی جاتی ہے، کہیں دیوار کھینچی جاتی ہے، کہیں کچھ کیا جاتا ہے، مضبوط کیا جاتا ہے اپنے ملک کو. پرانے زمانے کے اندر قلعے بنائے جاتے تھے، حصار بنایا جاتا تھا تاکہ مضبوط کیا جائے. پھر اگر کوئی حملہ کرتا تھا تو اس کا جواب دیا جاتا تھا تیر و تفنگ سے. اور اس زمانے میں جواب دیا جاتا ہے جناب گولوں سے، ٹینکوں سے اور میزائلوں سے، بموں سے مقابلہ کیا جاتا ہے. الحمدللہ یہ ظاہری جنگ جس طرح لڑی جاتی ہے اسی طرح فکر کی جنگ بھی لڑی جاتی ہے، اسی طرح عقیدہ کی جنگ بھی لڑی جاتی ہے، نظریاتی سرحد کی اسی طرح حفاظت کی جاتی ہے جس طرح ظاہری سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے. حضرت قائد اہل سنت نے اس جنگ کو بھی اسی طرح لڑا کہ جو لوگ حضور کی عزت اور عظمت پر حملے کر رہے تھے ان کے لیے گلی گلی، قریہ قریہ، کوچے کوچے یہ ختم نبوت کانفرنس منعقد کر کے ان کو جواب دیا، ان کے توپوں کا جواب دیا، ان کے گولوں کا جواب دیا. اور اپنی حفاظت کے لیے جس طرح خندقیں کھودی جاتی ہیں اسی طرح ہر جگہ پر مسجدیں بنوائی ہیں، ہر جگہ پر مدارس بنوائے ہیں. یہ مدارس مضبوط قلعے ہیں کہ جہاں سے علماء بن کر نکلتے ہیں، جہاں سے اسلام کے مجاہد بن کر نکلتے ہیں، جہاں سے ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے سپاہی بن کر نکلتے ہیں. الحمدللہ یہاں کا عظیم الشان دارالعلوم موجود ہے، کہیں روٹرڈم کے اندر موجود ہے، کہیں ہیگ کے اندر موجود ہے، کہیں ایمسٹرڈم کے اندر موجود ہے. دنیا کے اندر الحمدللہ ورلڈ اسلامک مشن کے تحت یہ ادارے پھیلے ہوئے ہیں. عزیزان من یہ قلعے ہیں، اسلام کے قلعے ہیں کہ جہاں اسلام کا تحفظ اور حفاظت کی جاتی ہے. جو اس کی
اس حفاظت کے اندر مدد کرتا ہے. وہ یوں سمجھ لیے جہاد کے اندر شرکت کر رہا ہے, جہاد کے اندر وہ اپنا, آج آپ نے پیسے دیے ماشاءاللہ, یہ آپ کا پیسہ بیکار نہیں جائے گا, یہ ایک عظیم جہاد ہو رہا ہے اسلام کے دشمنوں کے خلاف, نبی کے دشمنوں کے خلاف جہاد ہو رہا ہے, اور اس جہاد کے یہ مراکز ہیں, یہ قلعے ہیں جنہوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے. 1 روپیہ بھی کسی نے دیا ہے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن مصطفیٰ کی شفاعت کا وہ مستحق ہوگا انشاءاللہ. آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ جو القبا یہاں قائم ہوا ہے, صفہ قائم ہو رہا ہے, اس پر بھی قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ جدید تحریم کا آپ حضرات بندوبست کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو قبول و منظور فرمائے, اور حضرت قائد اہل سنت کا سایہ تا دے ہمارے سروں پر سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.